اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم، میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آج 10 دسمبر بہت اہم دن تھا زہرا کاظمی کیس کے حوالے سے۔ سندھ ہائی کورٹ میں اور بہت ساری جو ہے وہ درخواستیں لگی ہوئی تھی۔ ٹرائل کورٹ میں آج جو ہے وہ درخواستیں تھیں۔ آج ظہیر جو ہے اور اس کے دیگر جتنے بھی ساتھی ملزمان تھے ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، جو کہ نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ بچی کی حوالگی کا کیس تھا، اس کی اپلیکیشن تھی، وہ بھی نہیں ہو سکی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آج مفرور ملزمان جو تھے ان کو عدالت میں پیش کرنا تھا، مفرور ملزمان بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ لیکن ایک کام ہوا ہے اور وہ ہے نور بی بی کا۔ نور بی بی جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئی اور اس نے وہاں سے اپنی عبوری ضمانت جو ہے، حفاظتی ضمانت وہ حاصل کر لی ہے 25,000 مچلقوں کے عوض 12 دن کے لیے۔ اس نے جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہو کر یہ موقف اختیار کیا کہ میرے اوپر جو الزامات ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہے اور پولیس کو روکا جائے کہ وہ عدالت مجھے گرفتار نہ کرے۔ صلاح الدین پور صاحب نے 25,000 مچلقوں کے عوض جو ہے ان کی ضمانت منظور کر لی اور ان کو ضمانت دے دی ہے، اور اس سے یہ کہا گیا ہے کہ اور اس نے بھی یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جی مجھے ضمانت دیں، میں ٹرائل کو فیس کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری جانب آج جو ہے وہ جو ظہیر، شبیر، اصغر اور غلام مصطفیٰ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ بھی مؤخر کا شکار اس وجہ سے ہو گئی ہے کیونکہ آج جج صاحب جو ہے وہ چھٹی پر تھے۔ اب چھٹی پر ہونے کی وجہ سے تمام تر چیزیں جو ہے وہ پینڈنگ ہو گئی ہے۔ زہرا کاظمی کے حوالگی کے حوالے سے 2 دن قبل جو ہے 2-3 دن قبل مہدی علی کاظمی صاحب نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ جی آپ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ سے جو ہے وہ رپورٹ منگوائیں، بچی جو ہے ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ تو آج کی جو ہے وہ ڈیٹ مقرر تھی اور چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کو کہا گیا تھا کہ within 2 days جو ہے آپ رپورٹ سبمٹ کروائیں کہ اور بچی سے پوچھیں۔ اس سے پہلے چونکہ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ بھی سبمٹ ہو چکی تھی، جس میں 2 ماہر نفسیات نے بھی اس حوالے سے عدالت کو آگاہ کرنا تھا اور اپنی رپورٹ جمع کروانی تھی، جس میں جو ہے وہ پتہ چلنا تھا کہ بچی جو ہے اس کی رائے کیا ہے۔ والدین تو آلریڈی یہ کہہ چکے تھے کہ بچی ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہے، لیکن عدالت کی کارروائی کے مطابق ڈاکٹرز کی کیا رائے ہے اور اس کے علاوہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے، یہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، تو آج ان کی جو ہے وہ بھی رپورٹ جمع ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ کیس کی سماعت تھی، اور وہ یہ تھی کہ ملزمان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو ان کے اوپر دفعات لگائی گئی ہیں اور یہ بھی غلط ہے، لہٰذا جو ہے وہ اس کو بھی چینج کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک درخواست جو ہے وہ ظہیر کی طرف سے یہ بھی تھی کہ جو بچی ہے اس کو اس پروٹیکشن یونٹ جو ہے یہ سیکیور نہیں ہے، یہاں پر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، بچی سو نہیں سکتی، اس طرح کی جو ساری چیزیں تھی اس کے حوالے سے بھی سماعت تھی۔ تو آج جو ہے اللہ کے فضل سے یہ تمام تر کیسز جو ہیں وہ کٹائی کا شکار ہو گئے ہیں، ڈیلے ہو گئے ہیں، لیٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ جسٹس صلاح الدین چونکہ آج جو ہے وہ الیاس میمن صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں۔ اب یہ جو جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں اب یہ سمجھ لیجئے کہ لنک جج کے پاس چلی گئی ہیں، اور وہ لنک جج جو ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں کوئی درخواست دیں گے۔ تو اب آپ بات ذہن میں رکھیے، ہم نے رات کو بھی آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ جیسے ہی بچی جو ہے والدین کے حوالگی کے قریب جائے گی تو نئی جو ہے وہ چالیں ان کی جو ہے وہ سامنے آئیں گی اور حیران کن ہوگی۔ اور آج حیران کن طور پر جو خاتون نور بی بی جس کے 4 دفعہ جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، وہ پولیس یہ کہہ رہی تھی، سندھ پولیس کے جو ہے وہ ہم نے بڑے چکر لگائے ہیں پنجاب کے، اور وہ خاتون جو ہے اور باقی دیگر جو 6 افراد تھے وہ بھی ہمیں نہیں مل پا رہے، جبکہ انہوں نے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ
ککھ پن کے دورا نہیں کیتا کہ انہوں نے کوئی ذرا برابر بھی کوشش نہیں کی تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے، بلکہ اب یہ ذہن میں رکھیے اور سوچئے کہ یہ پولیس کے ایما پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ خاتون نور بی بی آپ آئیں اور آ کر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو جائیں، اور پیش ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی حفاظتی ضمانت لے لیں، تاکہ کم از کم جو آج جو ہے وہ جج صاحب کے سامنے پولیس نے رپورٹ جمع کروانی تھی، ہر حالت میں ان کو گرفتار کرنے اس سے تو ہماری جان چھوٹ سکے۔ تو اب آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ ساری تر چیزیں جو ہیں وہ ایسے نہیں ہو رہی، جو ہے وہ ایک بہت بڑا سسٹم جو ہے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے، بہت بڑا گینگ اویسلی اس کے پیچھے انوالو ہے۔ اتنی آسانی سے بچی تو والدین کے حوالے ہو جائے گی انشاءاللہ، جو ہے آج نہیں تو آنے والے دنوں میں ہو جائے گی، لیکن اتنی جلدی جو ہے وہ اس کیسز سے جان جو ہے وہ نہیں چھوٹے گی۔ اگر آپ کل کا غالباً جو ہے وہ سستی اداکارہ جو سوشل میڈیا ونگ چلا رہی ہے اس کے اگر آپ پروگرام کو دیکھیں تو اس میں بھی اس نے کہا تھا، اور وہ جو دوسرے کراچی میں رپورٹر ہیں، آج 10 دسمبر کے حوالے سے اگر ان سے جب پوچھا گیا کہ کل کیا ہوگا تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا کل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جج صاحب چھٹی پر چلے گئے، ساری چیزیں ڈیلے ہو گئیں، اور ڈیلے ہونے کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ویک پر چلیں گی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جو میڈیکل رپورٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ سے وہ عدالت میں آج پیش ہوئی ہے، وہ اوپن ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کوئی ایک آدھ ڈیٹ دی جائے گی، جس میں ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ جج صاحب یہ کہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم رپورٹ کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور بچی کو آپ چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے گھر لے جا سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن پھر کوئی نیکسٹ ڈیٹ دی جائے اور کہا جائے کہ آپ بچی کو عدالت کے سامنے روبرو پیش کریں، اور بچی یہاں پر آ کر جو ہے وہ بیان دے کہ وہ اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آج جو ہے چونکہ فرد جرم عائد ہونی تھی تو اچانک سے نور بی بی کی انٹری ہوتی ہے، اور نور بی بی یہ کہتی ہے کہ میں بھی ٹرائل کو فیس کرنا چاہ رہی ہوں، تو پھر اس سے جو ہے مزید آپ یہ سمجھیے کہ 2-3 ڈیٹیں اور پڑ جائیں گی۔ چائلڈ جو اس کا فرد جرم عائد ہونا ہے یہ بھی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، تو یہ بھی جو ہے وہ لیٹ ہوتا جائے گا۔ یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہوتے ہیں ہمارے عدالتوں کے اندر۔ تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر عدالتوں میں اندر بدقسمتی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں سسٹم اس طرح کا ہے کہ اگر آپ کرمینل ہیں اور کرمینل مائنڈ رکھتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو آپ اتنی جلدی جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں نہیں آ سکتے۔ اگر آپ شریف ہیں اور غریب ہیں، نہ ہی تو آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ شریف بھی ہیں، اور آپ کے جو ہے وہ اتنے ٹیکٹس آپ کو ذہنی طور پہ خود بھی آپ تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ پیسے دے کر اس طرح کے وکیل کر سکتے ہیں کہ جو ڈیلنگ ٹیکٹس جانتے ہوں، جو کرمینل کیسز کو ڈیل کرتے ہوں، تو یقینی طور پر آپ جیل کی سلاخوں کے اندر ہوں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پاکستان کے نظام کے حوالے سے دعا کیجئے، اور دعا کریں کہ کسی جو ہے وہ مظلوم کو اس طرح ذلیل و خوار نہ ہونا پڑے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مظلوم کا جو ہے وہ اس کو انصاف دیا جائے، اور ظالم جو ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اسد جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔